رات جو کچھ ہوا نا وہ صرف ایک ہاسپٹل ٹرانسفر کی کہانی نہیں تھی. بات شروع ہوئی جناب کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس اور سیکیورٹی اہلکار شفا ہاسپٹل کے باہر پہنچ گئے, راستے بند کر دیے گئے, میڈیا پہنچ گیا, کیمراز آن ہو گئے, رپورٹرز تیار بیٹھے تھے کہ بس ابھی عمران خان کا قافلہ یہاں پہنچنے والا ہے. اور پھر کھیل میں اچانک نیا موڑ آ گیا, کیونکہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ 2 گاڑیاں مختلف سمتوں میں گئیں. ایک طرف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر سیکیورٹی اور میڈیا انتظار کرتا رہ گیا, اور دوسری طرف خبر آئی کہ عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے. اب سوال یہ ہے بھائی کہ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اگر سپریم کورٹ کا حکم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا تھا تو پھر عمران خان کو پیمز کیوں لے جایا گیا؟ اور اگر علاج ہی اصل مقصد تھا تو پھر اتنی ساری رازداری کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جس نے کل رات سے آج صبح تک پورے معاملے کو ایک عام میڈیکل چیک اپ سے نکال کر ایک بڑا سیاسی سوال بنا دیا ہے. دنیا بھر کے میڈیا, سی این این سے لے کر لوکل چینلز اور سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی ہے کہ بھائی یہ اچانک ہو کیا گیا ہے. کہانی تو کچھ اور ہی لگ رہی ہے. اب سوچئے کہ رات کے 12 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک کا یہ سفر. اب اس سارے معاملے سے کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ خان صاحب سے ڈیل کی گئی اور ایز یوزول انہوں نے اپنے اصولوں پر سودا نہیں کیا اور انہوں نے ڈیل سے انکار کر دیا اور بولا کہ مجھے کوئی پلیٹ میں رکھی ہوئی بریانی نہیں چاہیے, میرا علاج ویسے ہی کیا جائے جیسے ایک عام قیدی کا ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان نے جھکنا نہیں سیکھا. کچھ ان آفیشل رپورٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ وہاں کچھ میڈیکل چیک اپس یا انجیکشنز کی بات بھی کی گئی. حالانکہ اس کی مکمل تصدیق ابھی نہیں ہو سکی, لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی ایسی ڈیل یا شرط کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے جس کے ذریعے انہیں باہر رہنے کا کہا گیا ہو. اگر ہم اس پورے معاملے کا تجزیہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کا سٹینڈ اپنی جگہ قائم ہے. باہر کی دنیا میں, خاص طور پر امریکن اور انٹرنیشنل سرکلز میں یہ ضرور بات چیت ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پالیسیز کا کیا چکر چل رہا ہے. لیکن جب بات اپنی شرطوں پر کمپرومائز کرنے کی آئے تو خان صاحب نے وہی پرانا راستہ اختیار کیا ہے جو وہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کسی بھی ایسی ڈیل کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ وہ واپس اپنے سیل یعنی اڈیالہ جیل ہی چلے جائیں. انہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آفر کی جا رہی تھیں وہ انہیں قبول نہیں تھیں, اور یہی وجہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی سارا ڈرامہ سمٹ گیا اور وہ واپس جیل پہنچ گئے. تو یہ تھی جناب وہ ساری کہانی جو پوری رات چلتی رہی. ابھی اس پر مزید تفصیلات آنا باقی ہیں, اور جیسے ہی کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہاں پر لے کر آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ واقعی کوئی ڈیل کی کوشش تھی یا صرف ایک اور سیاسی خبر؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.